28 سن عیسوی اور دیسی مہینے جیٹھ کی 14 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کی گزارشات کا عنوان ہے کہ پیوستہ رہے اللہ سے، رشتہ استوار رکھ۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے پڑھا، یہ سورہ الاعراف کی 96 نمبر آیت کریمہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر لوگ بستیوں شہروں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے ان کے لیے اور زمین سے برکتوں کے، رحمتوں کے، رزق کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ رہے منزل ہی نہیں، ہم کس کو دیں، کس سے محبت کریں؟ کوئی اللہ کا بندہ ہمارے سامنے دست بدعا تو ہو، لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، میرے بھائیوں میری بہنوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن مجید نے کہا ہے بار بار کہ نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، بڑھ چڑھ کے حصہ لو، اس کام میں مقابلہ کرو۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، گناہ کے کاموں میں تم پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ اللہ کا ڈر ہمیشہ ساتھ رکھو، اللہ کا ڈر بہترین زاد راہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ کا ڈر بندے کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ کر لیا کرتے تھے، اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنی رحمت اور کرم نوازی سے مجھے اپنا ڈر نصیب فرما۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بہ بیننا و بین معاصیک، کہ اے اللہ مجھے وہ اپنا ڈر نصیب فرما جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ جو ہم نے گناہ کرنے ہیں نا، ان گناہوں تک ہم پہنچ نہ سکے، درمیان میں ایک بڑی دیوار کھڑی کر دے، اپنے ڈر کی دیوار کھڑی کر دے، تاکہ ہم گناہوں کو کرنا بھی چاہیں، اس کے باوجود بھی ہم پہنچ نہ پائیں، کر نہ سکیں۔ تو اللہ کا ڈر کتنی بڑی نعمت ہوگا، یوں کس قدر بڑا اللہ کا احسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر تو نے دوزخ سے بچنے کا سامان کیا تو سمجھ لے تو نے اپنے آپ پہ احسان کیا، کہ تو نے اپنے 360 جوڑ کو، اس جسم کو، اس باڈی کو جہنم سے بچا لیا، تو نے اس پر احسان کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری عبادت کرے گا، میں اس کو بخشوں گا، اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، اس کو کامیابی سے بھی ہمکنار کروں گا، اس کو تباہی سے بھی بچا لوں گا، اس کو دوزخ سے محفوظ کر دوں گا،
اس کو عذاب قبر، عذاب حشر، دنیاوی ذلت اور رسوائی، سارا کچھ اس سے دور. یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے. اور اس وعدے کو ایمان لانے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، اللہ کے نیک بندے رب کو دعاؤں میں یاد کروایا کرتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو پورا فرما، کہ ہم ایمان لے آئے آپ ہم سے عذابات ڈال دیں، ہم ایمان لائے آپ ہم پر احسانات فرمائیں، ہم ایمان لائے آپ ہمارے لیے رزق پیدا کریں، ہم ایمان لائے تو اس سے ڈر کر رہیں، اے اللہ آپ ہمارے لیے ساری پریشانیاں دور کر دیں گے. ہم ایمان لائیں اللہ تقوی اختیار کریں، آپ کی خالص عبادت کریں اور آپ ہمیں جنت الفردوس دیں گے. ہم ایمان لائیں گے، ہم تقوی اختیار کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، آپ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے. یہ آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں ہم سے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے ہمیں نصیب فرما. ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. اور ساتھ یہ بھی کہا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے ہمارے رب کریم آپ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کر. ہم آپ کا وعدہ نبھا رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم تیرے حکم کی تابع داری میں زندگی گزاریں گے، اللہ تیرے رسولوں کی اطاعت کریں گے. الہ العالمین ہم تیری نافرمانی، تیری کتاب کے کسی حکم کو ہم نہیں پیچھے کریں گے. اے اللہ ہم سب قرآن پر عمل کریں گے. ہمیں ہمارا یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل میرے احسانات کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، رب کا وعدہ ہے تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے ساتھ کیے سب وعدے پورے کروں گا. سبحان اللہ. بندو تم میرے ساتھ کیے وعدے نبھاؤ، میں نے جو تمہیں وعدے دیے ہوئے ہیں انعام کے، اکرام کے، دنیا میں عزت کے، وقار کے، شان کے، عظمت کے، جنت کے، وہ سارے وعدے میں پورے کروں گا. سبحان اللہ. اس قدر مہربان ہے ہمارا اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائیں. سب سے بڑا وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا وہ یہ تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ پھر دیکھنا اس پر قائم رہنا. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا او تقولوا انما اشرک آباؤنا، شرک نہیں تم نے کرنا. ہم نے کہا بالکل نہیں کریں گے، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. ہم نے کہا تھا بالکل آپ ہی صرف ہمارے اللہ ہیں، ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. فرمایا پھر کل کو شرک کر کے تم کہو کہ ہمارے باپ دادے انما اشرک آباؤنا من قبل، وہ چونکہ قبر پرست تھے، وہ مورتی پرست تھے، وہ بت پرست تھے، ہم تو ان کے ہی پیچھے تھے، ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے تو باپ دادے کے دین پر چل. یہ سارے عذر بہانے میرے ہاں نہیں چلیں گے. یہ سب سے بڑا وعدہ تھا ہم نے جو اللہ سے کیا. اور دنیا میں آ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم نے یہ وعدہ ایک دفعہ پھر تجدید کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدد الایمان، ایمان کی تجدید کیا کرو. تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے اس کو پھر ایکٹیو کر دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف نجدد الایمان، ہم ایمان کی کیسے تجدید کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. ہے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو، ان کو کہہ دو کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
اور اس کو سب سے اعلیٰ ذکر قرار دیا گیا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب ذکروں سے اعلیٰ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اس کو جو جو تم پڑھتے رہو گے نا تو تمہارے ایمان کی تجدید ہوگی، اور تمہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی سے، تمہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لہذا جب بار بار ایک انسان کہے کہ میں نے گستاخی نہیں کرنی، میں نے گستاخی نہیں کرنی، میں نے گستاخی نہیں، تو اس کو احساس تو ہوگا کسی حد تک کہ گستاخی نہیں کرنی بھی، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں۔ جو کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے بار بار کہنے والا، اس کو یاد تو رہے گا کہ میں تو ایک رٹ لگا رہا ہوں نماز کے، اور نماز کا ٹائم ہو رہا تو میں کیوں نہیں آگے جا رہا، میں اللہ کے سامنے کیوں نہیں سر مسجود ہو رہا، اس لیے میں نے شرک نہیں کرنا، میرا ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، میرا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ بار بار کہے گا تو اس کو یاد رہے گا کہ میرا ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا میرا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ تو یہ ہے مطلب اوفو بعہدی، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا، تم مجھ سے دوستی کرو، میں تم سے دوستی کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب خوشحالیوں میں ہم اللہ کو یاد نہ رکھیں، پھر جب بارشیں رک جائیں، مصیبتیں آ جائیں، پانی ختم ہو جائے، فصلیں جلنا شروع ہو جائیں اور حالت بری ہو جائے، زندگی کا آمد و رفت کا سلسلہ معطل ہو جائے، پھر ہم کہیں یا اللہ میرا حال دیکھ، تو آسمان والا کیوں نہ کہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے اوقات دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ، میں نے تو تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ایمان والے ڈر جاتے، اللہ پر ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان و زمین سے رحمتوں اور برکتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیتے۔ اس نے تو وعدہ کیا ہوا ہے۔ بے وفائی ہماری طرف سے ہے، بے وفائی اللہ کی طرف سے بالکل نہیں ہے۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا کسی سنگلاخ وادی میں، میدانی علاقے میں، تو اچانک آسمان سے آواز آئی، یا صحاب اس کی حدیقت فلان، فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر، کہ سالی ہے، پانی کا فوری طور پر انتظام کر، پانی پہنچا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی اس اللہ کے نیک بندے نے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، آواز کہاں سے آئی؟ آواز تھی نہیں، دینے والا کوئی تھا نہیں۔ ابھی سوچ میں ہی ہے کہ بادل اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، آسمان پہ اوپر ایک حصہ آسمان کا ڈھانپ لیا بادلوں نے، گرجے برسے، وہ سارا پانی ایک وادی کے اندر آخر آ کے اکٹھا ہوا اور ایک طرف بہنا شروع ہو گیا۔ یہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ پانی جاتا کدھر ہے، جو آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آگے ایک باغبان اپنے باغ کو پانی لگا رہا تھا، اس کو جا کے سلام کیا اور پوچھا آپ کا نام کیا؟ اس نے نام بتایا، کہتا یار یہی تو نام میں نے آسمان سے سنا تھا، کہ جو آواز آئی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی حدیقت فلان، فلانے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو کیا کام کرتا ہے یار، اتنی قحط سالی ہے مگر تیرے لیے اسپیشلی انتظام ہو رہا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، اور میں نے خود کانوں سے سنا، میں نہ تجھے جانتا نہ تجھے دیکھا تھا، کہ تیرے نام کی آواز آسمان سے میں نے سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، میں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ میرے لیے ہمیشہ ہی انتظام ایسا کر دیتا ہے، میں نے کبھی اپنے باغ کی زکوٰۃ نہیں رکھی،
جب بھی پھل توڑتا ہوں یا سالانہ آمدن آتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ باغ پر خرچ کرتا ہوں، ایک بچوں کے لیے، اور تیسرا حصہ ہمیشہ ہی میں اللہ کے بندے کمزور، یتیم، بیوہ، مساکین، غرباء، طلباء ان کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں، میں ان کے گھر گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے آج تک جب سے اللہ نے اس باغ کا مجھے مالک بنایا ہے میں نے کسی غریب کا اور اللہ کا حق نہیں کبھی رکھا، اور قسم رب کریم کی تجھے بتا رہا ہوں اللہ نے میرا کبھی حق نہیں رکھا۔ لوگوں آج پریشانیاں ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی اور تباہی کا منظر ہے ہمارے وطن کے اندر، تو وجہ ایک ہی ہے، ہم اللہ تعالی سے دور ہو چکے ہیں، ہم رب کے وعدے پورے نہیں کرتے، رب کریم ہمارے وعدے پورے نہیں کرتا، ہم اللہ کا حکموں کا احساس نہیں کرتے، اللہ تعالی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ بات تو سیدھی ہے، مگر نہ اس نے تو کہا تھا کہ تو میری اطاعت کر کے دیکھ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان و زمین سے تیرے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں، ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلا دیکھا، مجھے دکھایا گیا جو عجائب گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کے اندر کھجور کی گٹھلی جتنی موٹی گندم تھی، جتنا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے حجم کے برابر ایک ایک گندم کا دانہ تھا، جو تھیلا سیمپل کے طور پر محفوظ کیا ہوا تھا، اور اوپر لکھا ہوا تھا بنو امیہ کے دور میں جب عدل ہوتا تھا زمین پر تو اتنی موٹی گندم پیدا ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے دروازے ہم بارش نہیں کھول دیتے، دروازے کھول دیتے، رحمتوں کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین سے بھی آسمان سے بھی۔ آئیے سورہ المائدہ اس کی 65 نمبر آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اسی قسم کا مضمون اس میں بھی بیان ہوا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر شہروں والے، اگر یہ لوگ مسلمان بستیوں والے، شہروں والے ایمان لے آتے اور مجھ سے ڈرتے، تقوی کے زیور سے آراستہ ہوتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے سارے گناہ مٹا دیتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہاں فرمایا تھا آسمان و زمین سے دروازے اپنی برکت و رحمتوں کے کھول دیتے، یہاں دوسرا فائدہ بھی بیان کیا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم نعمتوں بڑے باغوں کے اندر انہیں داخل عزت سے کرتے، پورے پروٹوکول سے انہیں جنت کا داخلہ عطا کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کر دیتے، اس کو نافذ کر دیتے، اللہ کا دین اپنے اوپر، اپنے ملک کے اوپر نافذ کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور مسلمانوں تم بھی اگر میرا قرآن کے نفاذ کرو، میرے احکامات کا نفاذ کر لیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو فرمایا آسمان سے بھی رزق برستا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور تمہارے قدموں کے نیچے زمین سے بھی تمہارے لیے ہم رزق نکالتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، فرمایا آسمان سے بھی رحمتیں اترتی، زمین سے بھی رحمتیں، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جاتے، تم جہنم سے بھی رہا ہو جاتے، تم جنت کے داخلے کے قابل ہو جاتے، پوری عزت توقیر تمہیں ملتی میرے دربار میں، اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم سچے ایمان والے بنو، اگر سچے متقی بنو، سچے پرہیزگار بنو۔ اللہ اکبر۔ ہماری حالت یہ ہے، ہمیں تو نماز بڑی گراں ہے، اس قدر مشکل تم پہ صبح کی بیداری ہے،
ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، سویا رہتا ہے لمبی تان کے، تجھے ذرا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، میں اللہ کا رزق کھا کے سویا ہوں، اٹھ کے پھر اللہ نے مجھے کھلانا ہے، مجھے اتنی نعمتیں دی، بیوی دی، بچے دیے، مجھے گھر دیا، مجھے کاروبار دیا، مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، رسول اللہ کا امتی، ایک ایک نعمت پر تو غور کر، ایک آنکھ کا مول نہیں تو دے سکتا، ساری زندگی سجدہ کرتا رہے، ایک ہی سجدے میں ساری زندگی گزار دے، ایک آنکھ کی نعمت کا بدلہ نہیں تو دے سکتا، اللہ کے ہزاروں نعمتیں وفی انفسکم افلا تبصرون، ہزاروں نعمتیں اللہ نے تیری اس باڈی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تم خیال نہیں کرتے؟ اللہ نے تجھے لنگڑا لولا پیدا نہیں کیا، اے نالائق انسان، تو لنگڑا لولا اسلام لیے پھرتا ہے، تجھے بھی تو چاہیے کہ کامل الاعضاء اسلام ہو، پورے کا پورا اسلام کے اندر تو داخل ہو جائے۔ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، فرمایا ہاں کچھ لوگ ہیں جو دین حق پر قائم ہیں، ان کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، تاہم منہم امۃ مقتصدہ باقی وکثیر منہم ساء ما یعملون، باقی تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ برے عملوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنے کے لائق ہیں، ان کو ہانک کے جہنم میں ڈال دو، صرف ایمان والوں کی وجہ سے اس دنیا کا نظام اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر سچے ہم مومن بن جائیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیں، عامل ہو جائیں، تو آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، رب کا وعدہ ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں، دوسرا مقام اور تقوی اختیار کریں، تو رب کا وعدہ ہے میں تمہارے سارے گناہ بھی صاف کر دوں گا، تمہیں نہلا دھلا کے پوتر بنا دوں گا، جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا گناہوں سے محفوظ اور پاک ہوتا ہے، ایسے تمہیں سارے بڑھاپے کے اندر زندگی کے گناہ دھو کے میں صاف ستھرا پاک کر دوں گا۔ چھوٹا وعدہ ہے، چھوٹی آفر ہے، اور کیا لینا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اس کے باوجود وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ، تم لتھڑے لبڑے برے سارے کے سارے گندے اعمال کے اندر زندگی گزارنے والے، آج بھی تم متقی بنو، ایمان سچا پیش کرو اور عمل صالح کے مالک بن جاؤ، تو میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا، اور کیا لینا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر تم میرے قرآن کے تابع ہو جاؤ، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں برسے، زمین بھی سارے رزق اگائے، اور تمہارے لیے تم کھا نہ سکو، تم سے سنبھالا نہ جائے۔ چھوٹا وعدہ ہے، اور کیا لینا ہم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا تھا، وہ بھی ایک نسخہ دیا ہے، نسخہ کیمیا، ان کی قوم نے تو نہیں اس کو آزمایا، ہمارے لیے اللہ تعالی نے پیش کر دیا، فرمایا چلو تسی لا لو۔ تھا یہ نسخہ کیمیا، مجرب نسخہ، قیمتی نسخہ، کامیاب نسخہ، بوڑھے کو جوان کر دینے والا، پلید کو پاک کر دینے والا، بھوکے کو رجا دینے والا، سیر کر دینے والا، اور دوزخی کو جنتی بنا دینے والا نسخہ۔ انہوں نے تو نہیں مانا، تم لے لو۔ اللہ وہ کیا تھا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر، کتنا کامیاب نسخہ! کیا لانا ہے جی اس کے لیے؟ فرمایا تم نے اس کے لیے لانا ہے استغفار۔ حکیم نسخہ لکھتا ہے نا، جو ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، دوائیاں لکھتا ہے، ایک یہ دوائی لینی ہے، ایک یہ میڈیسن لینی ہے، ایک یہ ٹیبلٹ لینی ہے، ایک یہ کیپسول لینا ہے، تم نے
اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم نے ایک ہی دوائی لینی ہے، ایمان اور استغفار، بس ایمان لانے کے ساتھ تم نے استغفار کرنا ہے، استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بار بار پڑھا کرو، لوگوں چلتے پھرتے پڑھا کرو، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا اس کا متبادل ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ استغفار کے کلمات ہیں۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ایک کی گولی سارے کم کر جائے گی، استغفار ایک کیپسول صرف کھانے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلادھار بارشیں بھی ایک کیپسول سے ہی برسیں گی، استغفار، بس ایک دوائی لینے سے تمہارے گناہ بھی معاف، تم پر بارشیں بھی برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور بے اولاد ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے کاروبار بھی چمکیں گے، تمہیں اولاد بھی ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ ایک کام، بس ایک کام، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، رب سے معافی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد بے اولادوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ سجدے میں 100 مرتبہ رب اغفر لی تو نے پڑھنا ہے، نماز سے الگ سجدہ ہے، 2 رکعت نفل پڑھو، سلام پھیر دو، فارغ ہو جاؤ، سر مسجود ہو جاؤ، 100 مرتبہ پڑھو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے، میں یہی کہتے رہوں۔ وہ تو مزید فرمایا کرتے تھے جب تمہارا دل پھس جائے نا، کسی وقت رونا آ جائے تو خوب کھل کے رو کے اللہ سے اپنی زبان میں درمیان میں دعائیں کرو، جب اپنے دل کی ساری بڑاس نکال لو، اللہ کے آگے اپنے مطالبات پورے رکھ لو، تو پھر باقی جتنے رہتے ہیں نا عدد رب اغفر لی کے، وہ سجدے میں پورے کر کے فارغ ہو جاؤ۔ تو دلیل دیا کرتے تھے کہ یہ قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں معاف بھی کروں گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بارشیں بھی دوں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی دوں گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی دوں گا۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے اپنا، یہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام تم کر لو، 4 کام میں کروں گا، 5 کام میں کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، بارش بھی برساؤں گا تمہارے لیے، مال بھی تمہیں دوں گا، اولاد بھی تمہیں دوں گا، مزید وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغوں کا مالک بنا دوں گا، بہار لگا دوں گا، وہ بہار کاروبار کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہار باغ کی بھی ہو سکتی ہے، میں تمہارے لیے بہار لگا دوں گا، تمہارے کاروبار چمکا دوں گا۔ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کہتے ہیں عجیب تمہارا حال ہے، حکیم اور ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ دے، اس پر تمہارا یقین ہوتا ہے، 2-4 ہزار روپیہ لے لیتا ہے اپنی فیس اور ایک گولی لکھ دیتا ہے تمہیں، اس پر یقین ہوتا ہے، میں 4-5 فائدے دے رہا ہوں میرے نسخے پر، تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو بے اولاد، ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہو، لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے زندگی میں، یہ فیسیں دے دے کے بار علاج معالجے کروانا اور مہنگی سے مہنگی میڈیسن لینا، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ کروانا، پر میں تو میرا بھی تو نسخہ آزما کے دیکھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ نسخہ، اتنا سا، نہ پیسہ لگا، نہ کوئی محنت لگی، نہ کوئی زبان تھکی، نہ کسی قسم کا کوئی ٹائم ویسٹ ہوا، بلکہ ٹائم کارآمد ہو گیا، سبحان اللہ۔ لیکن کہو ایسے کہ زبان سے نہیں، دل بھی ساتھ ساتھ ہو،
زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے اللہ والوں کا طریق۔ وہ صرف زبان سے نہیں بولتے، وہ دل اور زبان ایک تار ہوتی ہے۔ وہ سارنگی بجانے والا کبھی دیکھا یہاں پہ تنبا بجاتا ہے ایک پورے سے، وہ پوری چھنکار پڑتی ہے، یوں زبان کی آواز ہو وہ دل کی بھی آواز ہو، اور تم کر کے تو دیکھو، آزماؤ تو صحیح۔ اس کا فائدہ ایک اور ہوگا، تم میرے دوست بن جاؤ گے، تم میرے یار بن جاؤ گے، پھر اور بھی کوئی کام ہویا تو فکر نہ کرنا، اور بھی کوئی پریشانی ہوئی تو آ جانا، استغفار پڑھ پڑھ کے تم میرے دوست بن جاؤ گے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، تو پھر وہ میرا دوست بن جاتا ہے نا۔ من عاد لی ولیا فقد بارزتہ بالحرب، جو پھر میرے دوست کی طرف بری انگلی بھی اٹھاتا ہے نا، تو میں اس کو اعلان جنگ کر دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہ میرا دوست ہے جس کی طرح تم میری نظر سے دیکھ رہا ہے، اب یہ نہیں میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ تو کیا اس کو سمجھتا ہے لوارث ہے؟ تو سمجھتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے؟ جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ وہ یار چھوٹی بات ہے، اور کی لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو، رب کے وعدے ہیں۔ فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ جو میرا بندہ ہوتا ہے میرے فرائض پر، نماز فرض روزے، ان پر عمل کرتے ہوئے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب پہنچتا رہتا ہے۔ فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میری قربتیں حاصل کرتا رہتا ہے، پھر سنتا پھر نفل، جب آگے بڑھتا ہے نا تو پھر اور بڑھ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے فرض پڑھنا مشکل تھے، 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی تھی، اب نفل بھی پڑھتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، جو قربتیں نصیب ہوتی ہیں کہتا اوئے منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ اللہ کا قرب اتنا لذیذ، اللہ تعالیٰ سے مناجات، اللہ سے دعائیں، اتنا اس کے اندر سکون ہے۔ اللہ اکبر، یتقرب الی بالنوافل۔ خاقانی نے کہا تھا میں 30 سال لذت کی تلاش میں مارے پھرتا رہا، درباروں میں گیا، امراء کے پاس گیا، میں آؤٹنگ کے لیے، سیر کے لیے دائیں بائیں گیا، دور دراز کے سیاحوں کے ساتھ جا کے علاقے گھومے پھرا، مگر مجھے کوئی سکون نہ ملا۔ اللہ کی قسم جب 10 منٹ مجھے اللہ کی معیت میں اللہ سے مناجات کرنے کے رات کی تاریکی میں موقع ملا تو میں نے کہا ہر تکلیف کے بادشاہ کو تخت پہ بیٹھ کر وہ سکون اور لذت نہیں ملتی جو مصلی پر ایک اللہ کے نیک بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا وہ نفلوں میں بہت زیادہ میری قربتیں پاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنی شروع کر، میں یہ نہیں کہ یہ اللہ سے پیار شروع کر دیتا، نہیں، میں اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ پھر اللہ تعالی، بندہ قریب ہوتا ہے اللہ قریب ہوتا ہے، بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ اور آگے آ جاتے ہیں، بندہ اور آتا ہے اللہ اور آگے آ جاتے ہیں۔ فرمایا بندہ ایک بالشت میری طرف آگے بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں پورا بازو، بندہ ایک ہاتھ میری طرف اگر آگے آتا ہے میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اتنا فاصلہ۔ بندہ چل کر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں بھاگ کر آتا ہوں بندے کی طرف۔ یار بندے، آپ نے پتہ نہیں کن بے وفاؤں سے آپ کا واسطہ رہا ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی انہی پر قیاس کر لیا ہے۔ نہیں، اللہ کو آزما تو صحیح، پہاڑوں کے سینے چاک ہو جائیں تیرے رب کے حکم سے جب تو آگے بڑھے، چھریاں کند ہو جائیں تیرے لیے، تیرے گردن کاٹنے کے لیے کند ہو جائیں، بے بس ہو جائے تجھے مارنے والے، اللہ جب تجھے بچانے والا آ جائے،
جلائی ہوئی بڑی نمرود کی آگ بے اثر ہو جائے، جب تو اللہ کا دوست بن جائے اور تجھے اس آگ میں ڈالا جائے تو اللہ آگ سے ساری حرارت سلب کر لے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کہہ کر۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم تو شک ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر۔ ہم تو علیہ اعلان کہتے ہیں امریکہ امداد دے گا تو بچائیں گے، نہیں تو معیشت تباہ، پہیا جام، فلان فلان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے، اچھا چھوڑو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تو بڑا پچھلا زمانہ ہے، دور ہو دیر ہو گئی۔ آپ افغانستان کو دیکھ لو، نیٹو فوجیں کچھ 36 ملکوں کی فوجیں آ گئی ہیں، سارے کے سارے ان کا ناطقہ بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو افغانستان کی معیشت تمہارے پاکستان سے کئی گنا مضبوط، جس کو مارنے کے لیے آئے تھے سارا کو رب نے کہا تھے سٹ کے جاؤ خبیث نے بچے ہو، خبردار بھاگو یہاں سے، جو کوئی تمہارا یار رہے گا۔ پورے کے پورے کمرے بھرے ہوئے دولت کے، آپ نے نیٹ پر دیکھا ڈھیر لگے ہوئے، انبار لگے ہوئے ڈالروں کے، امریکہ وہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک اللہ سے تعلق ہے، ایک اللہ پر یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حرام نہیں کھاواں گے تو بھوکے ہی مر جاواں گے، یہ حرام ہی ہے جو ہمیں امداد دیتا ہے امریکہ سود پر، اور ہماری تنابیں کس دیتا ہے اس سے۔ اس سود کو دینے کے لیے ہم اور سود پر پیسے لیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے رات کا 30 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، سوئے لوگوں کی، اتنا بڑا ٹیکہ لگا دیا کیونکہ انہوں نے کہا اگلی قسط نہیں ملے گی جب تک آپ تیل مہنگا نہیں کریں گے۔ لوگوں ان کی غلامی، ہاں ان کی غلامی، اس کا یہی کچھ ملے گا۔ اللہ کی غلامی، اس کا یہ کچھ ملے گا جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ کاش آپ قرآن کی لذت پا لیں، اللہ ہمیں اپنی کتاب قرآن کی لذت نصیب فرما۔ قسم رب کریم کی شہد کا نچوڑا جائے نا اس کے چھتے کو، جو شہد گرتا ہے اس سے بھی زیادہ اثر اور محبت اور مٹھاس قرآن مجید کے اندر ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر یہ ہماری مان لیتے بندے، اگر یہ لوگ ہماری مان لیتے جو ہم نے ان کو واعظ کیا تھا، اگر یہ اس کو قبول کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ بچ جاتے۔ اگر ہم نے کہا، اللہ نے کہا سود حرام ہے، ایک چونی بھی سود کی کھاؤ گے لوگے تو اتنا گناہ ہوگا کہ جیسے تم زانی بدکار بن گئے ہو۔ زانی بدکار پر اتنا رب ناراض نہیں جتنا سود خور پر رب ناراض ہوگا۔ اللہ کتنا زانی بدکار، فرمایا 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا اتنا لعنتی نہیں ہے ایک چونی سود کی کھانے والا جتنا لعنتی ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا تم نہ کرنا، میں نے نصیحتیں کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جو ہم نے واعظ کیا تھا اس کو تم نے رد کر دیا، امریکہ کے پیچھے لگ گئے، لعنت لی۔ وہی امریکہ تمہاری کھلڑی ادھیر رہا ہے، وہی امریکہ تمہاری معیشت سارا مال تمہارا کھا رہا ہے، وہی امریکہ تم پر حکم چلا رہا ہے، وہ اللہ کا دشمن تمہارا باپ بنا بیٹھا ہے، تمہارا آقا بنا بیٹھا ہے، تم نے اس کو حتیٰ کہ رب بنایا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر ہماری مان لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، فرمایا تمہارے لیے بہتر بھی ہوتا اور تمہاری معیشت اشد تثبیتا، ہم تمہاری معیشت کو مضبوط کر دیتے، اشد شدید سے اس کو ہم مضبوط کر دیتے، ہماری مان کے تو دیکھتے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم تمہاری معیشت کو بھی مضبوط کرتے اور تمہیں بہت بڑا اجر بھی ساتھ عطا کرتے۔ اللہ اکبر، مگر تم پاگل ہو،
تم نے ہماری باتوں کو تو سمجھا شاید معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی دیوانے کی بڑھ ہے، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، تو تم پھر چکھو مزہ اپنے کیے گا۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تمہیں دنیا میں آ رہی ہے آواز کہ چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ تمہارا پیدا ہونے والا بچہ حتیٰ کہ جو شکم مدر میں بھی ابھی ہوتا ہے، وہ بھی قرضہ سر پہ اٹھا کے دنیا کے اندر آتا ہے، چکھو مزہ۔ آج بھی تم باز آ جاؤ، آج بھی سود خوری سے باز آ جاؤ، آج بھی میری نافرمانی چھوڑ دو، آج بھی تم میرے سوا دوسروں کو رب بنانا چھوڑ دو، تو میں تمہارے لیے وہی آفر موجود ہے، میری پیشکش وہی موجود ہے، آؤ میری طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں برسیں گی، زمین سے بھی برکتیں نکلیں گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، کیا ان کی معیشت کا حال تھا، کھانے کو ملتا نہیں تھا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، کئی دن کے فاقے ہوا کرتے تھے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس اتنا سا میرے پاس کئی دنوں کے بعد کھانا آیا کہ اگر میں بغل میں دبا لوں تو باہر سے نظر ہی نہ آئے، وہ میں رسول اللہ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا، برکی ایسی دوواں نے ایک برکی لی، بس یہ حال تھا ان کی معیشت کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے 2 مہینے ہمارے چولہے کبھی گرم نہیں ہوئے تھے، 2 مہینے۔ پوچھا گزارا کس پر تھا؟ کہتے بس کھجورات پانی بس 2 مہینے کھجور پانی پر ہم گزارا کرتے تھے، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا، مگر اللہ کے حکموں کی پابندی کی، لبیک لبیک کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے معیشت کتنی مضبوط کی۔ پھر ہے آپ کو پتا کہ پوری دنیا کے خزانے کھینچ کر مدینے کی طرف آ گئے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ فتوحات ہوئیں۔ جب ایران کا بادشاہ ایران فتح ہوا تو اس کا تخت صحابہ نے سونے کے پائے تھے اس کے، وہ توڑ کر جیسے ایندھن لکڑیاں بالا نہیں بنی تھا اس طرح بن کے مدینے کر لے، سونے کے پائے، سونے کا تاج، سونے کے کنگن بادشاہ کے مدینے آئے۔ سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اچھا ہے تخت سے، اچھا اے ادا تائی سی اے کنگن بادشاہ کے سن، ہاں جی یہ بادشاہ کے کنگن تھے۔ میں واہ ادھر آئے اپا، ایک صحابی کو بلایا، فرمایا ڈالو، انہوں میں پا تم ہی پا سارے ایک تاج سر پہ رکھ کے ٹرائیاں مار رہے ہیں، شوق سے کنگن پہن رہے ہیں، یہ سونے کے کنگن تھے ان کی چھنکار۔ چلتے چلتے کنگن سراقہ کے پاس آ گئے، سارے خوش ہو رہے ہیں کنگن پہن کے، جب ان کے ہاتھ میں ڈالا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، سب حیران ہو گئے، سراقہ کیوں رو پڑا؟ کہا مجھے تو محمد رسول اللہ کی پیش گوئی یاد آ گئی، جب میں ہجرت کی رات آپ کا تعاقب کر رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی بد دعا سے میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں دھنس گیا تھا، میں نے منت سماجت کی کہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کریں، آپ نے میرے لیے دعا کی، آپ نے ساتھ کہا تھا تو مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوہ ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری دور سوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ عرش والے رب نے وہ کر کے دکھانا تھا، آج بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھوں میں آئے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اللہ نے پوری فرمائی۔ لوگوں آپ اللہ سے رشتہ محبت استوار تو کر کے دیکھو، آج کا میرا موضوع یاد رکھنا، وابستہ رہ رب سے، اپنا رشتہ استوار رکھ، لیکن کون سمجھائے؟ یہ چولستان کے اندر لوگ پانی سے مرے، سینکڑوں جانور بیچارے مر گئے، لوگ بلبلا اٹھے ہیں، لوگ دور دراز اپنی بکریوں اونٹوں کو موٹر سائیکلوں پر لاد کر، اونٹ موٹر سائیکل تے لدیا، میرے کو کلپ موجود ہے،
موٹر سائیکل تے اونٹ لدے آئے وہ گوڈے گوڈے بن کے ایک بچے نے پیچھو پڑیا تے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اونٹ کو پانی پلانے جا رہے ہیں، پتہ چلا ہے فلاں جگہ پانی مل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی سیاسی جماعت وہاں پہنچی خدمت کے لیے؟ یہ تلخ حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا نون لیگ والے پہنچے؟ کوئی ہے وہاں جھنڈا لہرا رہا کسی کیمپ پر یا کسی گروپ کا کسی گاڑی پر کہ ہم چولستان والوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں؟ کوئی پی ٹی آئی کا وہاں پہنچا؟ کوئی پیپلز پارٹی کا وہاں پہنچا؟ کیوں تمہارے زبانوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ لوگوں دیکھو اور بتاؤ۔ وہاں پہنچے تو اسلامی جماعتیں پہنچی۔ او بدبختو، او حکمرانوں، ظالموں، جن کا تم دن رات تنابیں کس کے رکھتے ہو، جن کے واچ کرتے ہو، پیچھا کرتے ہو، مدارس میں کیا ہو رہا ہے ان کے سارے ریکارڈ جمع کیا جائے، ان کے اب جناب یہ سیاسی جماعت، یہ مذہبی جماعت، اور تمہارا کوئی نہیں پہنچا۔ اللہ کی قسم جو بھی پہنچے کسی مکتب فکر کے ہوں، وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کے ساتھ اسلامی لگتا تھا، جو اسلامی جماعتیں تھی، اسلامی گروہ تھے، اسلامی رفاہی ادارے تھے، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے جا کے خدمات انجام دی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم کس منہ سے لانگ مارچ کرتے پھرتے ہو؟ کس منہ سے تم اپنے اقتدار کا رونا روتے ہو؟ شرم ہونی چاہیے۔ عوام کے لیے عوام دوست، عوام دوست۔ ابھی اشتہار چھپیں گے اگلے الیکشن میں، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، عوام دوست۔ آپ سب فکرے پڑیں گے۔ یہ عوام دوستی ہے۔ عوام مر رہے ہیں اور تمہارا کوئی نہیں، تم لانگ مارچ پہ نکلے ہوئے ہو، تم اپنے احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہو، کسی کے منہ میں پانی ڈالنے کی تمہیں توفیق نہیں۔ یہ ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ ہاں شاید درست ہے، نہ بکنے والا یعنی 20 کروڑ تو تھلے ایسے نہیں بک دے ہوتے، اس کے نیچے نہ بکنے والا۔ بھول جاؤ کو اور لبو جا کے۔ ہم تو کروڑوں روپیہ لے کے بکتے ہیں، ہم چند پیسوں ٹکوں پر نہیں بکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ رشتہ محبت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش